السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ناظرین، آج جامعہ عثمان بن عفان کھوری مہوا میں اللہ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ ہمارے بیچ ایک عظیم شخصیت جو ضلع گریڈی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت الحمدللہ اتر پردیش کے ضلع بجنور میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہے، علی جناب فاضل نوجوان جناب حضرت علامہ مولانا امتیاز صاحب قاسمی سیو ہاروی تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے لائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے مشفق و مربی کرم فرما حضرت مفتی غلام رسول صاحب قاسمی دعوت برکاتہ عالیہ شیخ الحدیث دارالفلاح للبنات پیرادی تشریف رکھتے ہیں۔ فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا شمشیر صاحب قاسمی محتمم مدرسہ نور العلوم پیرا، اور مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا نثار صاحب کاوش پیراوی، اور محبوب العلماء علاقے کے جتنے علماء ہیں سب کے چہیتے علی جناب منصور صاحب جو آج ہمارے جامعہ عثمان بن عفان میں تشریف لائے ہیں، ان تمام علماء کرام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا امتیاز صاحب، آپ پہلی مرتبہ جامعہ عثمان بن عفان میں تشریف لائے ہیں، آنے کے بعد آپ نے معائنہ کیا، ایک ایک روم کیا، کلاس روم دیکھا، بچوں کے ہاسٹل اور سب معائنہ کیا۔ آپ پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، اس چھوٹی سی جگہ پہ میں کوشش کیا ہوں جو کچھ کرنے کا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بفضل تعالی ادارے کو دیکھا میں نے، بہت پہلے سے میں نے ادارے کے بارے میں سن رکھا تھا، اور بڑی شہرت تھی، اور خواہش یہ تھی کہ اس ادارے کو دیکھا جائے۔ الحمدللہ آج مجھے موقع ملا ہے جامعہ عثمان بن عفان دیکھنے کا، اور دلی خواہش تھی، آرزو تھی۔ بھائی منصور صاحب نے جو توجہ دلائی ہے، ان کی توجہات کی وجہ سے یہاں آنا ہوا، اور مدرسے کا معائنہ کیا میں نے، اور جو بچے زیر تعلیم ہیں ان بچوں کا رہنے سہنے کا جو انتظام ہے وہ قابل ستائش ہے، اور ادارے میں جو خصوصیات ہے اور جس جد و جہد کے ساتھ میں ہمارے مشفق کرم فرما مولانا محمد الیاس صاحب مظاہری جس تیزی کے ساتھ میں، لگن کے ساتھ میں محنت کر رہے ہیں، قابل تحسین اور قابل مبارکباد ہے کہ مستحق ہے حضرت والا کہ اس کم عمر میں انہوں نے مدرسے کے لیے زمین کو لیا ہے، خریدا ہے، اور کس طرح سے ہموار کیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے عمارت بنائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں عصری علوم کا بھی انہوں نے نظام بنایا ہے، اور جس طرح سے شعبہ حفظ کو مضبوطی سے چلانے کا عزم مصمم کیا ہے، چلا بھی رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں عصری علوم کو بھی انہوں نے جو ہے اپنے ذہن میں رکھا ہے، اور آج بھی اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، جو انشاءاللہ پورے علاقے کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ پورے علاقے کے بچے اور بچیوں کو اس ادارے سے فائدہ پہنچے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے اور کس طرح سے اس ادارے کو مضبوط کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے، اور تمام شرور اور فتن سے مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے طلباء کے رہن سہن کو دیکھ کر کے، اور اسی طرح سے وضع قطع کو دیکھ کر کے، اور جو اس وقت خاص طریقے پر جو توجہ دی جا رہی ہے صفائی کے معاملے میں اور شجرکاری کے معاملے میں، وہ چاروں طرف شجر یعنی پیڑ پودے اس طرح سے لگے ہوئے ہیں، جو اس وقت اس پر محنت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے مفتی غلام رسول صاحب تشریف فرما ہیں، ان سب کی ہم سب کی آمد کو بہت قبول فرمائے، اور ادارے کے لیے نافع بنائے، اور پورے علاقے کے لیے
جو ہے اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے بہترین ثابت ہو. اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرمائے. آمین. حضرت مفتی صاحب آپ تشریف لائے, ابھی آپ کے نظر سے وہ جو ابھی ہم پورے علاقے کے علماء مل کر کے ضلع گریڈی میں آل اسلامی کوئز کمپٹیشن جو کروایا بہت کامیاب رہا ایگزام الحمدللہ. ابھی انعامی اجلاس بھی ہونا ہے. آپ اس ایگزام کو اور اس پروگرام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حضرت حافظ جی آپ. اس سے پہلے میں نے سنا تھا اس پروگرام کے سلسلے میں, جی اور میں نے آپ سے رابطہ بھی قائم کیا تھا, کیونکہ مجھے اس طرح کے پروگرام سے بہت خوشی ہوتی ہے, اور میں بھی کراتا رہتا ہوں. تو اگرچہ میں اتر پردیش ضلع بجنور اور تاریخی شہر سیوہارے میں رہتا ہوں, اور وہاں بھی اس طرح کے پروگرام میں کرتا رہتا ہوں, اور جب میں سنتا ہوں کہ علاقے میں اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور میں علماء سے رابطہ بھی کرتا ہوں. اور آپ سے میں نے فون بھی کیا تھا, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی جو تحریک جو چلتی ہے اور مضبوطی کے ساتھ چلتی ہے, جس چیز کا آپ نے عزم اور ارادہ کر لیا ہے اس کو پائے تکمیل تک آپ پہنچاتے ہیں. اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا ہمارے بچے اور بچیاں کے اندر تعلیمی بیداری کا ایک جذبہ پیدا ہوگا, اور انشاءاللہ اس سے پورے علاقے میں فائدہ پہنچے گا. بہت بہت مبارک ہو جو آپ نے اپنے تمام تجربات کو پیش کیا. اور واقعتاً حضرت والا ہمیشہ جب بھی کوئی میں کام کرتا ہوں تو فون کر کے حوصلہ دیتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے بیچ حضرت مفتی غلام رسول صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں اس علاقے کے, ضلع گریڈی کے تمام علماء کے سرپرست ہیں, آج تشریف رکھتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. حالانکہ حضرت ہمیشہ میرے یہاں آتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں. آج تشریف لائے ہوئے ہیں. اصل حضرت لوگ کا پروگرام سفر تھا, یہ حضرت مولانا اکرم صاحب جو ہمارے جمعیت علماء گریڈی کے صدر ہے, آج ان کے مدرسے کی ڈھلائی ہے, سبھی لوگ اس دعائیہ پروگرام میں تشریف لے جا رہے تھے. خوش نصیبی کا یہاں موقع مل گیا. حضرت مفتی غلام رسول صاحب ابھی آپ سفر میں نکل رہے ہیں, کوئز کمپٹیشن آپ کی محنتوں سے اور آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہو گیا ایگزام الحمدللہ, کافی اب جانچ کی تیاری شروع ہو گئی. اب آگے جو پروگرام ہم لوگ کرنے کے لیے سوچے ہیں وہ کس انداز سے ہم لوگ کریں, یا کیا آپ کے دماغ میں ہے جو ہم لوگ کامیابی کے دہانے تک پہنچیں گے انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ہم سے زیادہ تو آپ ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ جو ہے فعال آپ ہیں. ہم تو بھائی ایک سست آدمی ہے, اور میں کیا بولوں, لیکن کوشش یہ ہو کہ بھائی اس انداز سے کاپی کی چیکنگ ہو کہ اس میں ہر اعتبار سے شفافیت کا خیال رکھا جائے, کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے, اور تقسیم انعامات کے موقع پر بھی سنجیدگی کا ماحول ہو, کسی کو شکوہ شکایت نہ ہو کہ بھائی ہماری بچی چھوڑ دیا, فلاں بچی چھوڑ دیا. ایک چیز ہے مفتی صاحب, ابھی 2 دن سے یہ بات آ رہی ہے, اور حضرات ایک سوال ہے کہ پہلے جو انعامات کا اعلان ہم لوگ کیا تھا 10,000 5,000 اور 3,000 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے کو, تو ہمارے جو ناظم یہ کمپٹیشن ہے حضرت مولانا محمد ندوی صاحب, انہوں نے اعلان کیا کہ 5,000 روپے میں الگ سے دوں گا, یعنی جو فرسٹ بچے کر رہے ہیں 15,000 روپے ان کو دیا جا رہا ہے. لیکن بہت سے ساتھیوں کا یہ بات آئی کہ جتنے بچے شریک ہو رہے ہیں سبھی کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, بہت سے احباب تیار ہو رہے ہیں. حضرت مولانا شمشیر صاحب جو نور العلوم پیرا کے محتمم ہیں, اپنی کوشش سے تقریباً 130 بچوں کے انعامات دینے کے اعلان کیے. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اسی طرح سے ایک ہمارے ہارون بھائی ہیں نواتی کے, انہوں نے 100 بچوں کے انعام دینے کا یہ کیا. اس طرح سے احباب تیار ہو رہے ہیں, مطلب کوئی 100-50 اس طرح کر کے یہ کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت خوشی کی بات ہے, لوگوں کو حصہ لینا چاہیے, اور ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے. اور لوگوں چونکہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اکیلے نہیں کر سکتے ہیں, کوئی جیب سے تو کرے گا نہیں, کسی نہ کسی سے رابطہ کر کے ہی وہ کام کیا جائے گا. تو ہر آدمی کو اپنے حیثیت کے مطابق تعاون بھی کرنا چاہیے, چونکہ لمبا خرچہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی پروگرام میں ہم نے 100 روپیہ لے لیا وہ فارم کا تو اسی سے پورا ہو گیا. یہ تو میرے خیال میں اس فارم کے پیسے سے یہ امتحان تک بھی مکمل نہیں ہوا ہوگا. ہاں, اس لیے اور جلسہ میں کم سے کم جو خرچہ ہے اندازہ میرا یہی ہے کہ کم سے کم 3 لاکھ روپے قریب پڑ جا رہا ہے, 4 کے قریب. ہاں, تو یقیناً خرچہ ہوگا, چونکہ 2,000 آدمی کے کھانے کا انتظام ہے, تو 2,000 آدمی کھانے کے بھی معنی رکھتا ہے 1.5 لاکھ روپے کسی ہو جائے 1.5-2 لاکھ روپے. تو بہرحال ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے, پورے علاقے کے علماء کو جوڑ کر کام کرنا ہے, اور اس سے بچوں کے اندر ایک
अच्छा पैगाम जाएगा और आइंदा जो प्रोग्राम होगा वो इससे बढ़ चढ़ कर होगा। और अभी हमारे ये तो पास शुरुआत था। 1 लाख कितना है 1000 बच्चों ने हिस्सा लिया, बच्चों से मिलकर। आइंदा हो सकता है कि ये 2000 3000 ज्यादा होगा इंशाल्लाह, उसमें पहले से मेहनत करेंगे। ये तो सिर्फ एक महीने की मेहनत है जी, हम लोग 2-3 महीने कर ले तो 5000 से ऊपर बचा सकते हैं माशाल्लाह। हज़रत मुफ्ती साहब जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। हमारे बीच हज़रत मौलाना शमशीर साहब कासमी जो नूरुल उलूम पीरा के मोहतमिम हैं, एक बड़े इदारा के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी एक अजीम, इनकी भी एक बड़ी शख्सियत है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं हज़रत वाला। वहाँ भी बच्चियाँ मिशकात तक तालीम हासिल कर रही है। हज़रत मौलाना शमशीर साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह केरला में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, वहाँ भी बड़े इदारे में थे। जो मैं स्कूली निज़ाम पे जो मदरसा चला रहा हूँ, आप उस चीज़ को देख कर क्या आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या उस तरह हम लोग इस इलाके में कर पाएंगे, या तो ये जो मैं नहज लेके चला हूँ कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इस इलाके में इस टाइप के इदारे की बहुत सख्त ज़रूरत थी और माशाल्लाह आपने उस जानिब कदम बढ़ाया है। मेयारी इदारा जिस तरीके से हमने देख कर आया है, उस टाइप का तो बहरहाल अभी तक आप जो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो आप नहज लेकर चल रहे हैं बिल्कुल वही नहज है, बिल्कुल वही नहज है कि आप जो है इस्लामिक माहौल में आप बच्चों को जो है असली तालीम दे रहे हैं। बहुत ही उम्दा कदम है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें साबित कदम रखे। आमीन आमीन माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हज़रत मौलाना शमशीर साहब काफ़ी दिनों तक केरला में खिदमत अंजाम दिए हैं हज़रत मौलाना जी जी। और मैं इस वक्त ये भी कहना चाहता हूँ, जब एक पर्दे के सिलसिले में बहुत ही तेज़ी के साथ में आवाज़ उठाई जा रही थी जी, और उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान के उलमा के लिए एक चैलेंज था जी कि बच्चियों के लिए इस्लामिक कॉलेज, करके इस्लामिक स्कूल कायम किया जाए कि हमारी मुस्लिम बच्चियाँ इस्लामी माहौल में रह कर के तालीम हासिल कर सके। उस वक्त भी मैं हज़रत वाला मौलाना मोहम्मद इलियास साहब से रब्ता कायम किया था और इन्होंने उस वक्त बिल्कुल ही उस माहौल में कायम करने का इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू हो चुका है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो नज़रिया है कि इस्लामिक माहौल में बच्चियों के लिए तालीम का निज़ाम बनाया जाए, वो इस्लामिक कॉलेज हो, इस्लामिक स्कूल हो, तो इंशाअल्लाह हज़रत वाला भी करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम इलाके के मुखलिस हजरात ने अगर तवज्जो दी है और शाना बशाना रह करके काम किया है तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद भी पूरी हो जाएगी और बच्चियों के लिए बेहतरीन इस्लामिक कॉलेज पर्दे के साथ में रह करके इस्लामी तालीम व तरबियत दी जाएगी और वो माकूल अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करते हुए बच्चियाँ इंशाअल्लाह यहाँ तालीम हासिल करेगी। उम्मीद है यही है। तो ये इसलिए मैंने दोबारा कहा है कि इससे पहले हज़रत वाला से रब्ता मैंने कायम किया था और हज़रत वाला ने फ़ौरन इसके बारे में इस तकाज़े को महसूस करते हुए इरादे का इजहार किया और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उन्होंने जल्द ही वो कायम किया जाएगा। बेशक, बस सिर्फ आप दुआ फरमा दें हुजूर, इंशाअल्लाह मेरा मिशन है। ज़रूर। अब सिर्फ आखिर में हज़रत मौलाना निसार साहब जो जारुल फलाह बनात के उस्ताद हदीस रह चुके हैं और अभी भी हर वक्त उनकी खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा कौम की फ़िक्र में लगे हुए रहते हैं, सुबह शाम खिदमत करते हैं। आज हमारे बीच तशरीफ़ रखे हैं। क्विज़ कंपटीशन जो मैं करवाया हूँ जी, इसमें हज़रत का बहुत खिदमत रहा। एडमिट कार्ड बनाना, एक एक करके नाम चढ़ाना, रजिस्टर एंट्रेंस करना, तमाम सेंटरों को एक जहद किए हैं। हज़रत मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने जो काम किया वो तो कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब इजलास कामयाब कैसे होगा? बड़ी खुशी की बात है, हमारे मौलाना इम्तियाज़ साहब ने, हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल साहब ने, साहिब तकमील हाजा मौलाना शमशीर साहब ने बड़ी उम्दा बातें कही हैं। मैं सिर्फ इन तमाम हजरात की बातों की तायद करता हूँ कि इन्होंने जो भी बातें कही माशाअल्लाह 100% सही है, दुरुस्त है, बढ़िया है।
لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں حضرت مولانا الیاس صاحب کے بارے میں کہ پورے گریڈی ضلع میں اگر کوئی سب سے زیادہ متحرک فعال اور شخصیت ہیں تو وہ ہے حضرت مولانا الیاس صاحب. اس میں تو کوئی ضلع گریڈی جھارکھنڈ میں جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے جھارکھنڈ یہ میں اتنے متحرک آدمی ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بس دعا کیجیے اور اللہ ماشاءاللہ انہوں نے کم وقتوں میں اتنا شاندار کام کیا ہے جو کہا نہیں جا سکتا. قابل تعریف قابل ستائش ہے. ہم سب کو ان پر ناز ہے فخر ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور ابھی جو اسلامک کوئز کمپٹیشن ہوا ہے ایگزام بھی ہو گیا ہے, کافی چیک ہونا باقی ہے, اب جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے سب لوگ محنت کر رہے ہیں اور محنت کریں گے انشاءاللہ. جتنا ہم سے بھی ہو سکے گا ہم سب سے ہوگا انشاءاللہ. مل کے محنت کریں گے اور کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ مولانا نثار صاحب, انہوں نے ہمت دی ہے کہ ہم سب مل کر کے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمت کو قبول فرمائے, آنے کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ میرے حق میں, میرے ادارے کے حق میں ہمیشہ دعا فرما دیں آپ حضرات. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنی رات چونی ترقیات سے مال آمین آمین دعا یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرما دیں. دعا فرمائیے. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حسنات کو قبول فرما. یا اللہ نیکی کو قبول فرما, سیئات معاف فرما. یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ ترقی عطا فرما. ہر شرور سے, ہر فتن سے اس ادارے کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے جتنے معلمین ہیں ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ خلوص پیدا فرما, اخلاص پیدا فرما. اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی اللہ محنت توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے معلمین ہیں ان سب کی ہر طرح سے حفاظت فرما. یا اللہ جتنے معاونین ہیں ان سب کی اللہ ایک ایک عطیے کو قبول فرما. ان کے ایک ایک پیسے کو یا اللہ قبول فرما. ایک ایک اینٹ کو اللہ قبول فرما. یا اللہ جتنے معاونین ہیں جو کچھ بھی عطا کرتے ہیں, جس طرح سے 10 روپے ہوں 20 روپے ہوں, یا اللہ تو نے اگر قبول کر لیا ہے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بے حد قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم